السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور ایون لوگوں کو بھی۔ الفاظ کم کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں۔ الفاظ کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ایسے الفاظ کی سلیکشن کریں جس سے سامنے والا انسان آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ اگر آپ گھما پھرا کر بات کریں گی نا تو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس اور غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس طرح اصل میں جو آپ بات کہنا چاہتی ہیں وہ سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا، اور اس میں قصور سامنے والے کا نہیں، آپ کا خود کا ہے، کیونکہ آپ نے ایسے الفاظ کی سلیکشن کی اور ایک ایسا انداز اپنایا کہ سامنے والے کو اس بات کے مختلف پہلو نظر آئے اور اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ ایک پہلو سلیکٹ کر لیا، اوکے، جو آپ کے نظریے سے اب میچ نہیں کرتا۔ یہی چیز پھر آگے چل کر زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ بنتا ہے، اور پھر ہمیں ذہنی سکون نہیں ملتا، ٹینشن ہوتی ہے اور ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں زندگی میں خوشی محسوس نہیں ہوتی، یعنی کہ ہم ہمیشہ اداس رہتے ہیں، اینڈ ہمارے کانفلکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے جو ریلیشنس ہوتے ہیں وہ بیلنس نہیں ہوتے۔ بات جتنی سادہ اور مختصر ہونا اتنا ہی اچھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے نا، وہ 60 برس نفل کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات بہت زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ایک اور اہم بات جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا روبو دبدبا رہے تو پھر خاموش ہو جاؤ، کیونکہ خاموشی کے پیچھے نا ایک خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی ہیبت کی وجہ اور صحرا کا جو روب ہے نا، وہ بھی خاموشی ہی ہے۔ ایک اور پوائنٹ کہ ہم انسانوں کو عموماً قبرستان جانے سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ سب نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ کیوں ہمیں وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ وہاں خاموشی ہوتی ہے، اس لیے وہاں کا ماحول کافی پراسرار ہوتا ہے اور ایک روب ہوتا ہے اس ماحول میں۔ تو خاموش ہو جاؤ اور ضرورت سے زیادہ نہ بولے، اور اسی میں ہماری اور ہم سب سے کنیکٹڈ لوگوں کی خیر اور بھلائی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر کو منتقل فرما دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ نہ صرف ہم ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں گے بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اس عبادت کا یا اس عادت کا فائدہ ہوگا، ہماری نسلیں بھی اس عادت کی برکتوں کو سمیٹیں گی۔ اچھا، کچھ اور برکتیں اور رحمتیں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں جو خاموشی کے باعث ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو کوئی جسمانی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی۔ ایک ایسا انسان جس کو خاموش رہنے کی عادت ہو، اس کو کسی آرائش و زیبائش کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بغیر محنت کے بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگتا ہے، اور وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بھی بنتا ہے، جسٹ بیکاز بیوٹی آف سائلنس۔ بادشاہت و اقتدار کے بغیر روب و دبدبا رہتا ہے اس انسان کا، اور لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، اور آپ کو ہر معاملے میں پریفر بھی کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کو کچھ بہترین مشورہ دے سکیں یا کچھ ڈیفرنٹ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آپ کے ارد گرد اونچی دیواروں کے بغیر مضبوط قلعہ جو بنتا ہے نا، وہ خاموشی کے باعث ہی بنتا ہے، کیونکہ آپ اپنی ذاتی مسائل اور اپنے راز ہر کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کے پاس آپ کی کوئی ویکنس ہوتی ہے کہ جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکے۔ خاموشی کے باعث ایک بہت بڑی جو ذلت ہے جس سے انسان کو نجات ملتی ہے، وہ ہے معذرت اور معافی، کیونکہ جب انسان خاموشی کی بجائے
بہت زیادہ بولتا ہے اور بہت زیادہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو ایک تو اس کی ورڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی جو سوچ سمجھ ہے وہ پھر کم ہو جاتی ہے اور انسان بس بولتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا اور کون کون سے الفاظ جن کی سلیکشن وہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے سامنے والا تکلیف میں بھی جا سکتا ہے، سامنے والے کا دل بھی دکھ سکتا ہے، سامنے والا ہرٹ بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی ریلیشنز خراب بھی ہو سکتے ہیں اور ایون کہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر آپ کو جب وہ ریلیشنز دوبارہ بنانے پڑتے ہیں یا جوڑنے پڑتے ہیں تو آپ کو معذرت اور معافی کرنی پڑتی ہے، کہنی پڑتی ہے۔ تو جب انسان خاموش ہوتا ہے تو اس انسلٹ سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ کم بولنے کی وجہ سے آپ کے الفاظ بہت ہی محدود ہوں گے اور آسانی سے بات بھی سمجھ میں آ جانے والی ہوتی ہے، اس لیے یہ اندیشہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ کچھ غلط بول دیں گے یا آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے گی۔ خاموش رہنے والا انسان اس عیب سے بہت حد تک بچا رہتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات کہ خاموشی انسان کی جہالت اور عیبوں کو چھپا کر رکھتی ہے۔ خاموش رہنے کے باعث انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کی تعداد کم ہوتی ہے، کیونکہ ایسا انسان موسٹلی فوکسڈ رہتا ہے، وہ اپنی زندگی، اپنے وقت اور اپنے ٹاسک کو لے کر بہت ہی سیریس ہوتا ہے، اور اسے یہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ وہ کب کیا کیسے کرے، کون سا راستہ اس کے لیے صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ وہ بہت آسانی اور تیزی سے اپنی زندگی میں گروتھ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، کیونکہ اب کی بار جو ہے نا اس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں الجھنیں نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں سوچوں کی بمبارمنٹ نہیں ہوتی، اس سے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا، اگر ہوتے بھی ہیں تو ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، اوکے۔ خاموشی کی وجہ سے اس کو صبر آ جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے گزر جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اگنور کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ اس میں معاف کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے خاموشی کی وجہ سے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی پرابلم اور کوئی بھی انسان اس کی زندگی میں آسانی سے بلنڈرز کو کریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہی نو کہ ہاؤ ٹو ڈیل ہز لائف، اوکے، ہی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل، اوکے۔ اب وہ اسے پتہ ہے کہ کس کو کتنی امپورٹنس دینی ہے، تو وہ آسانی سے اپنی لائف میں ترقی کرتا ہے، اور کوئی بھی انسان آسانی سے اس کی لائف میں کوئی بھی پرابلم کو کریٹ نہیں کر سکتا۔ ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ نے کوئی پازیٹیوٹی سیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر ضرور کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت